الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومحمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء وعلى أعوانه وأزواجه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. تجھی سے ابتدا ہے ہر چیز کی انتہا تو ہے. تجھی سے ابتدا ہے ہر چیز کی انتہا تو ہے. ازل سے ابد تک بے ابتدا انتہا تو ہے. تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے. اور بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، ثنا تیری زباں میری. بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، ثنا تیری زباں میری. میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے. اور تو واجب ہے، تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن. تو واجب ہے، تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن. تو ہی رب العلا ہے، عقل سے ماورا تو ہے. تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. انسانوں کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اور اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دیں، کچھ موڑ دیے. قابل صد اکرام و تکریم علماء کرام اور دور دراز سے سفر کر کر آئے ہوئے ہمارے مہمانان خصوصی، اور آپ تمام احباب اور تمام سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی کوشش کروں گا 2-3 باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ بھی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے توجہ سے سنیں. آج کی یہ محفل حمد و نعت بسلسلہ برائے ایصال ثواب شہباز علاء الدین اور ان کے دیگر برادران کے مرحومین والدین کے ایصال ثواب کے لیے ہے. اور دعا ہے کہ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے والدین دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. دونوں آیتوں کی ذیل میں ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلی آیت، اللہ رب العزت نے رحمت دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے،
اور تم اللہ کے ہاں مقبول ہو جاؤ، تم اللہ کے ہاں محبوب ہو جاؤ، تم اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ، تم اللہ کے ہاں برگزیدہ ہو جاؤ، تمہارا اللہ کے سامنے انتخاب ہو جائے، تم چنے جاؤ، چھانٹے جاؤ، تو طریقہ ایک ہی ہے۔ اللہ کا محبوب بننا ہے یا اللہ کی محبت کو دل میں بسانا ہے، ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع۔ رہنا سہنا ایسا ہو جیسے میرے آقا کا ہے، لباس ایسا ہو جیسے میرے آقا کا ہے، چہرہ ایسا ہو جیسے میرے آقا کا ہے، خوشی کے مواقع ایسے ہوں جیسے میرے آقا کے ہیں، غم کے مواقع ایسے ہوں جیسے میرے آقا کے ہیں، اور پڑوسیوں کے ساتھ رہنا ایسا ہو جیسے میرے آقا نے فرمایا ہے، بڑوں کا ادب ایسے کرنا ہے جیسے میرے آقا نے فرمایا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیسے کرنی ہے جیسے میرے آقا نے فرمایا ہے، اساتذہ بزرگوں کا ادب کیسے کرنا ہے جیسے میرے آقا نے فرمایا ہے، امن کی زندگی کیسے گزارنی ہے جیسے میرے آقا نے بیان فرمائی ہے، میدان جنگ میں کیسے اترنا ہے جیسے میرے آقا نے بیان فرمایا ہے، غرضے کے زندگی کے ہر موڑ، ہر لمحے پر، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ پر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں میرے آقا کی سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ اور جو میرے آقا رحمت دو عالم امام الانبیاء سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، وہ دین بنتا چلا جائے۔ میرے اللہ کو اور کوئی طریقہ پسند ہی نہیں، میرے اللہ کو کوئی اور راستہ پسند ہی نہیں، میرے اللہ کو کوئی اور لباس پسند ہی نہیں، میرے اللہ کو کوئی اور اصول پسند ہی نہیں، میرے اللہ کو زندگی گزارنے کا کوئی اور ضابطہ پسند ہی نہیں، صرف ایک طریقہ پسند ہے، اور وہ طریقہ ہے میرے اور آپ کے محبوب سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، میرے اور آپ کے محبوب، وجہ کائنات، فخر موجودات، جن کے لیے اللہ نے زمین کو وسعتیں دیں، آسمان کو بلندیاں دیں، فضاؤں کا نظام چلایا، ہواؤں کو روانی دی، دریاؤں کو بہاؤ دیا، جس ہستی کے لیے اللہ نے ستاروں کو چلایا، سیاروں کو چلایا، چاند اور سورج کو اپنے اپنے ڈگر میں گھمایا، وہ ہستی میرے اور آپ کے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب کسی کو اللہ کے ہاں مقبول ہونا ہے تو راستہ ایک ہی ہے۔ یہ تو تھی پہلی آیت، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ۔ آج کی اس محفل میں آئے ہوئے تمام سننے والے، سننے والیاں آج نیت کریں، آج عزم کریں، آج کے بعد وہ ہوگا جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آج کے بعد وہ ہوگا جو میرے آقا نے بیان فرمایا ہے، جو آپ کے اقوال ہیں، جو آپ کے افعال ہیں، جو آپ کے ارشادات ہیں، جو آپ کے فرمودات ہیں، جو آپ کے اشارے ہیں، جو آپ کے جسد اطہر سے نکلے ہوئے حرکات ہیں، جو آپ کی جسد اطہر سے نکلے ہوئے اعمال ہیں، بس وہی دین ہے، اور اسی طریقے پر چل کر مغرب کی طرف دیکھ کر اس راستے کو اپنانا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو آج اس محفل میں ہم میں سے ہر ایک یہ عزم کرے کہ آج کے بعد وہ ہوگا جو میرے آقا نے فرمایا ہے۔ سب کی نیت ہے انشاءاللہ۔ دوسری آیت میں نے پڑھی وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انسان جو محنت، کوشش، نیکی میں کر جاتا ہے وہی بدلہ اس کو ملتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور جو یہ کوشش محنت کرتا ہے ان قریب اس کے سامنے لایا جائے گا۔
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سب اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، ہر ایک چیز لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، سب محفوظ ہے نامہ اعمال میں، سب سامنے آ جائے گا۔ تو قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو محنت کوشش کرتے رہو گے اسی کا بدلہ ملے گا۔ دن نافرمانی میں گزر رہے ہیں، رات اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہوں، محفلیں اللہ کی نافرمانی میں قائم کی جاتی ہوں، مجلسیں اللہ، تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ 3 کام ایسے کر کے جاؤ کہ جب منو مٹی کے نیچے دفنا دیا جائے، اپنا قریبی رشتہ دار بھی جنازہ نہ پڑھ سکے، اور ساری دنیا کی نعمتیں لگا کر باپ بیٹے کو پروان چڑھانے والا باپ اگر جنازہ پڑھنے کے لیے بیٹا تیار نہ ہو، یا آ کر اس کو جنازہ پڑھنا نہ آتا ہو، تو اس بیٹے کا کیا فائدہ کہ جس کے لیے ساری زندگی لگائی، ساری جوانی لگائی، ساری صلاحیتیں لگائیں، حلال حرام اکٹھا کر کے، جس کا مستقبل بنا کر میں آج دنیا سے جا رہا ہوں، وہ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تیار نہیں، اس کو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ایسے کئی مرتبہ ہوا ہے۔ تو اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ آخری بات، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے 3 کام ایسے کر کے جائے، اس کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے۔ پہلا صدقہ جاریہ، کوئی ایسا نیک کام فلاحی کام کر جائے، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ دوسرا کام، او علم ينتفع به، کسی کو علم سکھا گیا، اللہ کا تعارف کرا گیا، اللہ کی معرفت سمجھا گیا، اللہ کے سامنے جھکا گیا، اللہ کے سامنے اللہ کا تعارف کرا کے اللہ والوں کے پاس بٹھا گیا، اللہ کا تعارف کرا کے اللہ کے سامنے کھڑا کر گیا، اور ایسا علم اس کو دے گیا جس علم سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہو۔ یہ تو دنیا سے چلا گیا، اس نے علم حاصل کیا، اس نے اوروں کو اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی معرفت کرائی، اللہ کی پہچان کرائی، وہ جب تک سلسلہ چلتا رہے گا اس کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ نیت کرتے ہیں سب اس کی بھی، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، ان کو دین سے وابستہ کرو، ان کو نبی کی سنت سے وابستہ کرو، ان کو اللہ کی معرفت سے آراستہ کرو۔ دوسرا یہ عمل تھا کہ علم دین کسی کو دے گیا، اور وہ جب تک چلتا رہے گا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسرا عمل۔ تیسرا عمل، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ گیا، اولاد کو نماز کے راستے پہ ڈال گیا، اولاد کو بتایا ادب سے رہنا ہے، اولاد کو بتایا اخلاق سے رہنا ہے، اولاد کو بتایا قرآن کو سامنے رکھ کے چلنا ہے، اولاد کو بتایا نبی کی سنت کو سامنے رکھ کے چلنا ہے، اولاد کو بتایا اساتذہ کا ادب احترام ایسے کرنا ہے۔ نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا، اب جب تک یہ نیک اولاد نیک عمل کرتی رہے گی، اس کی قبر جنت کا باغ بنتی رہے گی۔ تو ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام پلے باندھ لو بھائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔